مولا حسین نے جب نانا کو الوداع کہا ہوگا تو ہائے ہائے اس وقت کیفیت کیا ہوئی ہوگی. آنکھوں کا تارا ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر جا رہا ہے. قیامت تک لوگ نبی کو سلام کرنے آئیں گے لیکن اب اتنا اچھا کوئی سلام کرنے نبی کو کبھی نہ آ سکے گا. اپنی جسم و روح کے ساتھ، اپنی اصلیت کے ساتھ، دینی احکام کے ساتھ، ظاہری احکام کے ساتھ اب اتنی اچھی ہستی، اتنا بڑا محبوب کوئی قیامت تک سلام کرنے نہ آئے گا. مولا حسین نے جب رات ہوئی، رات کے آخری پہر میں مدینہ منورہ میں سناٹا تھا. لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ امام جائیں گے کب. یہ ہو گیا تھا کہ جائیں گے. لوگ بے چین تو تھے، بے قرار تو تھے، لیکن کب جائیں گے، اتنی جلدی چلے جائیں گے، یہ اندازہ نہیں تھا. امام علی مقام اسی رات کو، جس دن یہ خبر آئی، اسی رات کو امام نے سامان تیار کروایا. اور سامان تیار کرنے کے بعد آپ رات کے آخری پہر میں سمجھتا ہوں کہ 70 سے زائد کتب کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر میں اپنے الفاظ کے جامع میں یہاں پیش کر رہا ہوں. اور وہ بھی محض چشم تصور کی بات ہے. اگر آپ تصور کر سکتے ہیں تو کریں، محسوس کر سکتے ہیں تو کریں. مورخین نے، علماء نے، محررین نے جو لکھا ہے اور جو اپنا مطالعہ پیش کیا ہے اس کو محض چشم تصور سے آپ دیکھ سکتے ہیں. لکھنے والے بالخصوص علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر عرض کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اکبر، مدینہ منورہ ہے، چوتھی شب ہے شعبان المعظم کی، شعبان کی چوتھی شب ہے، اور ایسے میں 4 جو ہے وہ 60 ہجری ہے، چوتھی شب ہے 60 ہجری ہے. امام علی مقام رات کے آخری پہر میں اپنے گھر سے باہر نکلتے، سارے دروازے بند ہیں، مصلے پر رونے والے رو رہے ہیں، بستروں پہ سونے والے سو رہے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں قدسیان فلک درود کے گجرے لے کر زمین پہ اتر رہے ہیں. درود کی گجرے عقیدتوں کے تھال میں، انوار کے تھال میں آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں. زمین سے انوار آسمان کی طرف جا رہے ہیں یا آسمان کے انوار زمین کی طرف آ رہے ہیں، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. اہل عرفان ہی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. ایسے میں سب کے دروازے بند ہیں، سب کے گھروں میں اندھیرے ہیں، چراغ بجھا کر لوگ سو رہے ہیں، کوئی گریا و بقا میں مصروف ہیں. چراغ جل رہے ہیں تو آل نبی کے گھروں میں جل رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ایسے عالم کے اندر دروازہ کھلتا ہے اور سیدہ کا لال اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اور باہر نکلنے کے بعد امام اپنے نبی کے مزار پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنے نبی سے اجازت طلب کرتے ہیں میں کیا کروں. لکھنے والوں نے لکھا کہ امام روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایمان پہ بنائیے، عقیدے پہ بنائیے، دین پہ بنائیے، میں کیا کروں. ایسے میں آنکھ لگی، سوتے اور جاگتے کے درمیانی کیفیت میں تھے کہ اللہ کے رسول نے خواب میں فرمایا حسین مدینہ چھوڑ دو، آپ چلے جاؤ اور جا کر یہ اور یہ کام کرو. امام نے خواب کا کچھ حصہ اپنے گھر والوں کو بتایا اور باقی خواب کا آخری حصہ امام نے پوری زندگی کسی کو نہیں بتایا، اس لیے اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. البتہ یہ تھا کرنا کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تمہیں چلے جانا ہے یہاں سے، تو آقا کریم کے حکم پر امام گھر گئے، اور جانے کے بعد فرمایا کہ حکم ہوا ہے کہ مدینہ چھوڑ دینا ہے، آقا کا حکم ہے. اور پھر امام آخری سلامی کے لیے جنت البقیع جاتے ہیں اپنی ماں کے پاس. جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کریں گے. 5 دن، 8 دن، 10 دن، 15 دن جو مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، اور جب مدینہ منورہ سے وہ اپنے وطن کی طرف آتے ہیں تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں. استاد زمن مولانا حسن بریلوی نے بہت خوبصورت اس کی ترجمانی کی ہے. مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. یہ وہ لوگوں کا مدینہ چھوڑنا ہے جو مدینے میں 5 دن، 8 دن، 10 دن، 15 دن، مہینہ رہتے ہیں، جس کا سب کچھ مدینہ منورہ میں تھا، جس نے آنکھیں کھولی تھی تو مدینہ منورہ میں، جس کی ماں کا مزار بھی مدینہ منورہ میں تھا، جس کے بڑے بھائی کا مزار بھی مدینہ منورہ میں تھا،
جس کی نانیاں بھی مدینہ منورہ میں تھی، جس کا نانا بھی مدینہ منورہ میں تھا، جس کی دادی بھی مدینہ منورہ میں تھی، ہاں جس کا سب کچھ مدینہ منورہ میں تھا، وہ پیدائشی مدنی تھا، مدینہ منورہ ہی میں اسے گھٹی دی گئی تھی، مدینہ منورہ ہی میں اسے کندھوں پہ اٹھایا گیا تھا، مدینہ منورہ ہی میں اس کی شادی بھی ہوئی تھی، مدینہ منورہ میں بھی اس کا چلنا پھرنا تھا۔ آج مدینہ کا اصل وارث، رسول اللہ کا اصل جانشین، اپنے زمانے کا، اپنے دور کا، اور اپنے دور کے بعد قیامت تک ہر دور کا رسول اللہ کا اصل ترین جانشین، اپنی ماں سے آخری ملاقات یعنی ماں کے مزار پر سلام کرنے کے لیے جب بقی شریف میں آتا ہے، تصور کرنے والے تصور کر سکتے ہیں، اہل عرفان یہ باتیں کرتے ہیں، جنت البقیع میں ایک سناٹا تھا اور سانسوں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی، ایسے میں سیدہ کا لال لات کے آخری پہر میں اپنی ماں کی قبروں پر آ کر اپنی ماں کو آخری سلام کرتا ہے۔ جذبات کا تلاطم کیا تھا یہ تو مولا حسین ہی جانے، بس اتنا جانتے ہیں کہ میرے امام نے ماں کو سلام کیا، خدا جانے سیدہ کے مزار میں کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ میرے امام نے اپنی امی سے کہا ہوگا، ماں جس بیٹے کو آپ نے دودھ جس مقصد کے لیے پلایا تھا، آج آپ کا وہ بیٹا ہمیشہ کے لیے مدینے کو چھوڑ کر اسی مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ ماں لوگوں کو تو یہ کہہ کے جانا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں، لیکن اصل بات تو یہی ہے میں کربلا جا رہا ہوں۔ ماں میں جا رہا ہوں لیکن دوبارہ پھر کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا، آپ کی ہماری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ ماں میں جا تو رہا ہوں لیکن دعا کر دو، جس بیٹے کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہے وہ بیٹا کبھی بھی شکست و خوردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ماں دعا کرو کہ جب علی اکبر کے سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں تو تمہارا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے، جب علی اصغر میرے باہوں میں دم توڑ رہا ہو اس وقت تو ماں میں اپنے جادہ مستقیم سے ہٹنے کے لیے تصور بھی نہ کر سکوں۔ ماں میری استقامت کے لیے دعا کرنا۔ ماں میں جاتا ہوں، ماں میں پھر کبھی واپس نہیں لوٹوں گا مدینے کی طرف۔ کس طریقے سے کہا ہوگا اور کیا کیا عرضیاں پیش کی ہوگی اور جو جذبات کا تلاطم کن بلندیوں پر ہوگا یہ تو میرا مولا حسین ہی جانے، لیکن اہل دل نے ہمیں سینہ بسینہ جو باتیں منتقل کی وہ اتنا ہی ہے کہ جب امام یہ عرضیاں پیش کر رہے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے فرشتوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، ایسا لگتا تھا کہ اللہ اکبر اہل بقیع کی قبروں پر ایک کیفیت طاری ہے۔ امام نے اپنی ماں سے اجازت لی سیدہ مخدومہ کائنات سے، اور اس کے بعد پھر اپنے بڑے بھائی امام حسن کی قبر اقدس کو چومتے اور عرض معروض کرتے ہوئے پھر اپنے نانا کے مزار پر آئے۔ حسین اپنے نانا کے مزار پہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دن وہ تھا، ایک دن وہ جس دن اللہ کے رسول آئے تھے تو سنیت الوداع میں یہ آواز گونج رہی تھی، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دائی۔ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا، وہ دن تھا جب اللہ کے رسول ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن اللہ اکبر میرے آقا مدینہ منورہ میں قدم رنجا ہوئے تھے، اور آج سب سے زیادہ غم کا اور دکھ کا دن تھا کہ رسول اللہ آئے تھے، اور آج حسین حضور کا وارث آج ہمیشہ کے لیے دین کی حفاظت کے لیے مدینے کو چھوڑ رہا تھا۔ حسین نانا کے مزار پر آئے، اہل دل اہل عرفان بتاتے ہیں، تصورات کی دنیا میں ہم سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حسین نے اپنے نانا کے مزار سے لپٹ کے کہا ہوگا، نانا جان آج آپ کا حسین جس پر آپ نے اپنا بیٹا قربان کر دیا تھا، ابراہیم جیسا بیٹا جس پر آپ نے قربان کیا تھا، آج اس قربانی کا حق ادا کرنے جا رہا۔ نانا جان جس کو چومتے تھے، جس کو سونگتے تھے، نانا جان جب حسین کہتا تھا کہ نانا مجھے سواری چاہیے تو آپ اس کی سواری بن جاتے تھے، جب حسین کہتا تھا کہ نانا میری سواری کی باغ کدھر ہے، میری سواری کی لگام کدھر ہے، تو آپ
اپنی زلف عنبرین جس کے ہاتھوں میں تھما دیتے تھے، آج وہ حسین آپ کو الوداعی سلام پیش کرنے آئے۔ نانا جان میں جاتا ہوں، میرے لیے دعا کر دے۔ یا رسول اللہ، اے غم گنوں کے غم گسار، اے غم زدوں کے غم گسار، آج آپ کا حسین مظلوم ہے۔ بس حضور اتنی عرضی کرنے آیا ہوں کہ آقا جب میں کربلا میں امتحان دوں تو میرا امتحان دیکھ لیں، آپ بھی تشریف لانا حضور، تاکہ میں آپ کے سامنے امتحان دے سکوں۔ یا رسول اللہ دعا کرنا کہ میرے پائے سے بات میں کوئی لغزش نہ آئے، میں وقت کے طاغوت کو اس کی اوقات یاد دلا سکوں، میں تاریخ میں احتجاج درج کرا سکوں، میں بتا سکوں کہ جب بھی شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوگا تو ایک سچے مومن کی ذمہ داری کیا ہوتی۔ نانا جان اب میں جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں یہی رکوں، یہی دفن ہوں۔ کاش کہ ایسا بھی ہوتا آقا کہ آپ کی قبر انور شک ہوتی اور آپ مجھے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے لیتے۔ یا رسول اللہ میرے آقا، میرے کریم نانا مجھ پہ کرم فرمائے۔ پتہ نہیں کیا کیا حکم جاری ہوئے، لیکن چشم تصور کہتی ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے اشارے ہوئے، حسین وہ وقت نہیں آیا، ابھی تمہیں اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا ہے۔ حسین جاؤ، اللہ کی امان میں جاؤ، ہم تمہارا امتحان دیکھنے ضرور آئیں گے۔ حسین اچھے سے امتحان دینا۔ گود میں اٹھایا تھا، سینے لگایا تھا، کندھوں پہ چڑھایا تھا، اس لیے تاکہ جب تم گر رہے تھے تو ہم نے سنبھالا تھا، آج دین گر رہا ہے تم نے سنبھالنا ہے۔ جاؤ حسین اپنی ذمہ داری پوری کرو، تمہارا کام ہے، آل نبی کا کام ہے، آل نبی ہی نے کرنا ہے۔ یہ تصورات کی دنیا ہے، بس اتنا یاد رہا۔ اہل عرفان بس اتنا کہتے ہیں، مولا حسین نے جب نانا کو الوداع کہا ہوگا تو ہائے ہائے اس وقت کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ آنکھوں کا تارا ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر جا رہا ہے، قیامت تک لوگ نبی کو سلام کرنے آئیں گے، لیکن اب اتنا اچھا کوئی سلام کرنے نبی کو کبھی نہ آ سکے گا۔ اپنی جسم و روح کے ساتھ، اپنی اصلیت کے ساتھ، دینی احکام کے ساتھ، ظاہری احکام کے ساتھ، اب اتنی اچھی ہستی، اتنا بڑا محبوب کوئی قیامت تک سلام کرنے نہ آئے گا۔ مولا حسین نے نانا کو الوداع کہا، الفراق الفراق یا رسول اللہ، الوداع الوداع یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد مولا حسین پچھلے پیر اپنی پشت کو حضور کے روضے کی طرف کیے بغیر پلٹتے رہے اور نانا کے مزار کو دیکھ کر آنسو بہاتے رہے۔